حضرات کے اعلان سماعت فرما لیں۔ مجلس اعزا سالانہ بتاریخ 12 صفر مطابق 20 سپٹمبر بروز پیر بوقت 7:30 بجے شام ذاکر اہل بیت مولانا ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب بیان فرمائیں گے۔ امیدوار سرفرازی ذکی حیدر صاحب۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر مومن علی صاحب گتےدار مرحوم، حسینی بیگم صاحبہ مرحومہ، عباسی بیگم مرحومہ، مرزا محمد علی صاحب مرحوم کی روح ارواح کو اصال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین العمی المکی المدنی القرشی الابتحی التحامی السید البہی السراج المضی الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ العبد المعید الرسول المسدد الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وغالبین علی کل غالب مطلوب علی کل طالب امام المشارق والمغارب مولانا و مولا الکونین مصلی الی قبلتین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلوات اللہ۔ اذان گرامی، ایام عزا ہے اور 40 بھی نزدیک ہے۔ یقیناً یہ عزاداری ایک اتنی بڑی نعمت ہے ہم مومنین کے لیے۔ آپ کے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، رحم اللہ عمرن احیا امرنا، اللہ اس پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ یہ مجالسیں اور یہ فرش عزا یہ وہی ہے کہ جو مولا چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم دوست رکھتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں ان مجالسوں کو کہ جس میں ہمارے امر کو، ہماری تعلیمات کو، ہمارے احکام کو زندہ کیا جاتا ہے، احیا کیا جاتا ہے۔ یہ فرش عزائی ہے کہ جہاں سے دین لوگوں تک پہنچ رہا ہے بڑی پیمانے پر۔ اس فرش عزا کی عظمتوں کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کتاب نقل ہوئی ہے زیارت کامل زیارات میں، حدیث جو فرش عزا کی عظمت کے لیے آئی ہے کہ اس فرش عزا پر ملائکہ تشریف لاتے ہیں، ملائکوں کا ورود ہوتا ہے، اور جب مجلس عزا تمام ہوتی ہے تو ملائکہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ملائکہ جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟
تو یہ پوچھتے ہیں کہ تم ہم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اندر سے ایک ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو ہم نے کبھی سونگھی نہیں ہے۔ تو یہ ملائکہ کہتے ہیں ہم فرش عزا سے آ رہے ہیں، ہم امام حسین کی مجلس سے آ رہے ہیں۔ تو پھر وہ ملائکہ کہتے ہیں ہمیں اس جگہ لے چلو جہاں پر یہ مجلس رکھی گئی ہے۔ تو ملائکہ کہتے ہیں تو مجلس تو تمام ہو گئی ہے، عزادار تو اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کہا نہیں، ہم اس مقام پر جا کر اس کے در و دیوار کو اپنے پروں سے مس کریں گے۔ یہ عظمت ہے، فرش عزا کی عظمت ہے۔ آیت اللہ عظمیٰ یزدی نجفی کہ جب صدام ملعون نے علماء کو عراق سے نکال رہا تھا تو اس آیت اللہ عظمیٰ نے روضہ حسین کو پکڑ کر کہا تھا مولا میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں آپ کی زری چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یہیں قتل ہو جاؤں گا، یہیں مر جاؤں گا۔ وہیں پر مکاشفہ ہوا ان کو، اے یزدی نجفی تم یہاں سے جاؤ، اب ملک ہجرت کرو، اور یاد رکھو جہاں بھی فرش عزا ہوگی وہیں ہمارا حرم ہوگا، وہیں ہماری زری ہوگی۔ جہاں بھی فرش عزا بچھے گی سمجھنا کہ زری امام حسین ہے، فرش عزا۔ وہاں سے انہوں نے جب یہ مکاشفہ حاصل کیا تب انہوں نے ہجرت کیا ہے۔ بڑے بڑے کرامات ہیں، بس ایک نظر لطف امام حسین کی ہم پر ہو جائے اس عزاداری کے توسل سے۔ شیخ عبد الکریم حائری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو مؤسس قم ہیں، آج جو قم میں مدارس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ حالت احتضار میں آ گئے تھے کربلا میں، جوانی کا عالم تھا، حالت احتضار میں، اور انہوں نے ملک الموت کو دیکھ بھی لیا تھا، لیکن ان کا گھر مولا کے روضے سے اتنا قریب تھا کہ کھڑکی سے روضہ امام حسین نظر آ رہا تھا۔ وہیں پر اس حالت میں کہ جب جان کنی کا عالم ہے، وہیں پر اپنے مولا سے متوسل ہو کے کہتے ہیں مولا میں تو آپ کی کچھ خدمت کرنے کے لیے آیا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ کوئی مدرسہ آباد کروں، کوئی مؤسس مدرسہ ہوں، کیا میری اتنی ہی عمر ہے، اگر آپ مجھے مہلت دیں تو میں آپ کے لیے ایک مدرسہ بناؤں تاکہ وہاں تعلیمات اہل بیت ہو۔ وہیں پر امام حسین ظاہر ہوتے ہیں اور ملک الموت کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو زندگی بخشی ہے تو یہاں سے چلا جاؤ، اور ان کو وہاں پر زندگی ملی، مجدداً حیات ملی، اور وہ وہاں سے تعلیم کر کے جب قم آئے ہیں تو مدرسہ فیضیہ کی بنیاد رکھی، جہاں سے آیت اللہ عظمیٰ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور آغا خامنئی جیسی شخصیتیں باہر آئی، شہید مطہری جیسی شخصیتیں اس مدرسے سے فیضیاب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ انہی کا کہنا ہے شیخ عبد الکریم حائری کا کہ جب رضا شاہ جو پہلوی تھا، جو ایک ظالم بادشاہ ایران کا گزرا ہے، اس نے اسی عزاداری پر پابندی لگا دی تھی۔ دیکھیے یہ نام کا شیعہ تھا لیکن اس کے کردار میں ذرا بھر بھی شیعت نہیں تھی۔ اس نے حرموں میں عورتوں کے اوپر حجاب پر پابندی لگا دی تھی۔ ایسا یہ شخص، اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک انقلاب برپا ہو، اور انقلاب آیا اور یہ ملعون اس ایران سے فرار اختیار کیا، اور انقلاب اسلامی کو میرے بزرگین نے دیکھا ہے۔ شیخ عبد الکریم حائری جب دیکھا کہ عزاداری پر پابندی لگی ہوئی ہے، بڑی حسرت بھری نگاہیں اور حسرت بھری صورت بنائے ہوئے متاثر ہو کر سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایسے میں کسی نے آ کے کہا آغا اگر مجلس تو ایک مستحب عمل ہے، اس نے ایک مستحب عمل پر پابندی لگائی ہے، واجب پہ تو پابندی نہیں لگائی ہے۔ اب سنیے شیخ کریم حائری کیا جواب دیتے ہیں۔ ہاں مجلس عزا ایک مستحب عمل ہے لیکن 1000 واجب کو بچا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مستحب عمل ہے جس نے 1000 واجب کو بچایا ہے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، اگر حسین قربانی نہ دیتے تو آج یہ اسلام ہمارے تک نہیں پہنچتا ہو۔ یہ یقیناً مستحب عمل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب روز عرفات اللہ عرفات کے حاجیوں پر بعد میں نگاہ کرتا ہے، پہلے زائرین حسین پر نگاہ کرتا ہے، کیونکہ وہ زائرین حسین ہیں کہ کربلا پہ اللہ کیوں نگاہ کر رہا ہے، نظر کرم اللہ کا لطف زائرین حسین پر کیوں ہے؟ چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جس نے حرمت کعبہ کو بچایا ہے۔ اگر کعبہ بچا ہے تو حسین کی قربانی سے بچا ہے۔ تو اس لیے یہ مجالس، یہ فرش عزا
جیسے مولا نے کہا کہ احیاء امرنا ہے، یہ ہمارے امر کو زندہ کرتی ہیں، ہمارے دین کو، ہماری تعلیمات کو یہ زندہ ہوتے ہیں۔ اس طرح عزیزو، یہ فرش عزا رسم نہیں ہے، عزم ہے۔ ہم رسم طور پہ نہیں مناتے بلکہ عزم لے کر اٹھتے ہیں یہاں سے۔ اور آپ جانتے ہیں اولو العزم پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ حضرت آدم کو اولو العزم پیغمبر سے شمار نہیں کیا گیا، کیوں؟ چونکہ اللہ نے ان کے اندر عزم نہیں پایا تھا۔ اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزاداری ہمیں عزم سکھاتی ہے، عزاداری ہمیں کربلا کی تعلیمات سکھاتی ہے، عزاداری میں معرفت بھی ہے اور بصیرت بھی ہے۔ عزاداری ہمیں معرفت سکھاتی ہے، بصیرت سکھاتی ہے، حق اور باطل میں تمیز سکھاتی ہے۔ مولا کا دور ہے، جنگ صفین ہے، ادھر لوگوں نے قرآن کو نیزے پر دیکھا تو ادھر علی کے پاس آ کر کہا علی جنگ کو روک دو، اس لیے کہ سامنے قرآن ہے۔ تو امام نے کہا اس قرآن پر کیوں اعتماد کرتے ہو؟ تمہارے سامنے ناطق قرآن موجود ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ کو آگے بڑھاؤ، کہا نہیں، مالک اشتر کو بلا لو، ہم جنگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سامنے معاویہ کی فوج نے قرآن نیزے پر اٹھایا ہوا ہے۔ اور ادھر مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن پر، اس ہیلے اور اس مکر و فریب پر بھروسہ مت کرو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں جو ناطق قرآن ہوں۔ لیکن چونکہ ان کے پاس بصیرت نہیں تھی اس لیے جنگ کو روکنا پڑا۔ مالک اشتر واپس آئے، اور کس حال میں مالک اشتر واپس آئے ہیں کہ تیر لگا ہوا ہے بازو میں اور تلوار اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے، آخر اس قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تو معاویہ کے خیمے کی تناب کاٹ رہا تھا، کچھ قدم باقی تھا کہ معاویہ کا کار تمام کر دوں، لیکن یہ نابصیرت والے لوگ کہ جن کے پاس بصیرت نہیں تھی، ایک معاملی سے نہزے پر قرآن کو دیکھ کر اپنے دین کو کھو بیٹھے اور امام ناطق کی بات کو نہیں مانا۔ پس عزیزو، یہ عزاداری ہے جو معرفت بھی دیتی ہے اور بصیرت بھی دیتی ہے۔ میں نے جو سرنامہ سخن بنایا، قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، کہہ دو اے رسول تمام ثنا و تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، لم یتخذ ولدا، جس نے کسی بیٹے کو نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں، اس کی ملکیت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک ہے۔ اور اس کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ نہ وہ اتنا ناتواں ہے کہ کوئی اس کی سرپرستی کر سکتا ہے، فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، پس اس کی بڑائی کو بیان کرو، اس کی بڑائی کو بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ معرفت یعنی توحید کی معرفت سب سے پہلا قدم ہے۔ اول الدین معرفت ہو، اول الدین معرفت ہو۔ نہج البلاغہ میں مولا امام امیر المومنین فرما رہے ہیں اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ تصدیق بہ وکمال تصدیقہ توحید بہ وکمال توحیدہ اخلاص اللہ وکمال اخلاصہ نفی صفات اللہ۔ امام نے فرمایا سب سے پہلا بالا ترین علم، ارزشمند علم توحید ہے، توحید۔ قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریف، کمال سا تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے کسی بیٹے کو پیدا نہیں کیا، نہ اس کا کوئی ملک کا شریک ہے، نہ وہ اتنا ناتواں ہے کہ اس کی کوئی سرپرستی کر سکتا ہے۔ پس تم اس کی کبریائی کو بیان کرو۔ جب کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کسی نے نعرے تکبیر کہا اللہ اکبر، تو امام نے فرمایا تم جانتے ہو اس کے معنی کیا ہے؟ بتاؤ یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ کہا اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہا نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے سب سے بڑا ہے یعنی تمام مخلوقات سے بڑا ہے۔ امام نے فرمایا تحدتہ، تم نے اللہ کو محدود کر دیا۔ اگر تم یہ سمجھ کے کہہ رہے ہو کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے تو شے بھی تو اللہ ہی نے تو خلق کی ہے، تمام مخلوقات کو اللہ ہی نے خلق کیا ہے، تو وہ کیسے اس سے بڑا ہو جائے گا؟ تو کہا مولا پھر کیا کہوں، اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا قل ان اللہ اکبر من ان یوصف، کہ جو اس کی نہ کوئی وصف بیان کر سکتا ہے نہ اس کی کوئی حد بیان کر سکتا ہے۔
اللہ اس سے بڑا ہے کہ نہ اس کی کوئی وصف بیان کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی حد بیان کر سکتا ہے۔ اسی چیز کو نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے فرمایا، الحمدللہ الذی لم یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرک بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ امام نے فرمایا نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ کسی کے اندر جو مدح کرنے والے کی مدحت اس تک نہیں پہنچ سکتی، کوئی اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے، کسی کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی مدحت کو بیان کر سکتا ہے۔ لا یدرک بعد الحمم، اور نہ ہی کسی کے اندر اتنی گہرائی ہے ذہنوں میں کہ اس کی تک پہنچائی ہو سکتی ہے۔ لا یدرک بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود، وہ خدا کہ جس کی صفات بھی محدود نہیں ہے، نہ اس کو کوئی معین وقت ہے۔ تو عزیزو، خدا کی معرفت تو ایسی ہے کہ یہاں تو پیغمبر اسلام بھی عاجز ہے، خدا کی جو حقیقی شناخت ہے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے خود کہا ہے، ما عرفناک بحق معرفتک، اے پروردگار جیسے حق معرفت ہے اللہ کی، ویسے کوئی اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ بس اتنا جان لے اجمالی طور پر کہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو لا شریک ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے۔ تمام نفی صفات کو نفی کیا جائے اور صفات ثبوتیہ کی تثبیت کی جائے، اس بات کیا جائے۔ صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو خدا میں پائی جاتے ہیں، جو صفات ذاتی ہے، وہ علم اور قدرت اور حی ہے۔ خدا ہمیشہ سے عالم ہے اور ہمیشہ عالم رہے گا، خدا ہمیشہ سے قادر ہے، ہمیشہ قدرت رکھتا ہے، خدا ہمیشہ سے زندہ ہے۔ تو وہ صفات جو خدا کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ اکبر، یہ توحید بہت عظیم چیز ہے، اور پہلی جو معرفت آئی ہے وہ توحید کی ہی بتائی گئی ہے کہ انسان کو نفی وہ صفات کی نفی کرنی چاہیے جو خدا میں نہیں پائی جاتی۔ جسم و مکان خدا میں نہیں پایا جاتا، خدا جسم نہیں رکھتا، مکان نہیں رکھتا، حلول نہیں کرتا۔ اللہ دیکھیں آپ، جہاں پر مولا کائنات نے جہاں پر توحید کو بتایا، وہیں پر مولا عباس نے بھی توحید کا درس دیا کہ جہاں پر 2 یا 3 سال کا سن ہے، مولا حضرت عباس کو آغوش میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور مولا امیر المومنین نے کہا، یا عباس قل واحد، مولا عباس نے کہا واحد۔ پھر مولا امیر المومنین نے کہا، اے عباس کہو اثنین۔ اب عباس ہے کہ خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ کہا بیٹے 2 کیوں نہیں کہتے؟ کہا بابا ابھی تو اس کی واحد کبریائی کا اقرار کیا ہے، میں جس زبان سے 1 کہہ دیا اس سے میں 2 کیسے کہوں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو کہتا ہوں، لیکن وہ تو واحد لا شریک ہے۔ اتنے بچپنے میں اللہ اکبر، عباس کی اس معرفت کو دیکھ کر مولا تعجب میں آ گئے کہ 3 سال کے سن میں علم و عرفان میں حضرت عباس کیا اوصاف سے چھٹے امام نے عباس کو یاد کیا ہے اپنے زیارت نامے میں، اشہد انک التسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ، میں شہادت دیتا ہوں آپ کی تسلیم پر، آپ کس قدر تسلیم رہے، کس قدر آپ نے تصدیق کی اپنی امامت کی، امام حسین کی، اور کیسی آپ نے وفائی کی ہے امام حسین سے، اور کس طریقے سے آپ نصیحہ خیر خواہ رہے ہیں مولا عباس۔ اور ایک جگہ مولا نے فرمایا، میں شہادت دیتا ہوں اشہد انک السلام علیکہ یا ایہا عبد الصالح، کہہ کر امام نے خطاب کیا مولا عباس کو، عبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ عبد الصالح بہت بڑا لقب ہے، عبودیت کی منزل تک پہنچ جانا، انسان وہ عبودیت کی منزل کہ جہاں اللہ بھی اپنے پیغمبر کو اگر معراج پہ بلا رہا ہے تو رسول اور محمد کہہ کر نہیں بلا رہا ہے، عبد کہہ کر بلا رہا ہے۔ اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو عبد کہہ کر، عبودیت وہ منزل ہے، بہت بہت بڑی بات ہے عبودیت۔ العبودیت جوہرۃ کنہ الربوبیہ، یہ حدیث قدسی آئی ہے، عبودیت بندگی ایک ایسا جوہر ہے جس کے اندر ربوبیت شامل ہے۔
جو انسان عبودیت کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے گویا اس کے اندر تصرف کا حق آ جاتا ہے، وہ کائنات پر تصرف کرتا ہے۔ تو وہ صفات سے امام نے یاد کیا، عبد الصالح المطیع للہ ولرسول، کس قدر فرما بردار ہے عباس ابن علی اپنے مولا اور آقا کے۔ کیوں نہ ہو عزیزو کہ جن کی ماں ام البنین، کہ جب امام نے کہا تھا اے عقیل عرب میں سے ایک ایسی عورت کا انتخاب کرو کہ جن کے بطن سے جو بیٹا ہو وہ شجاع ہو، کہ امام جانتے تھے، علم امام میں تھا، لیکن امام چونکہ حضرت عقیل نصاب کے جاننے والے تھے، ظاہری طور پر کہا کہ انتخاب کر۔ فاطمہ کلابیہ کا انتخاب ہوا، اور جب جناب ام البنین بیت الشرف میں آئی ہیں تو سب سے پہلے شہزادوں کے پاس آ کر کہتی ہیں اے بچوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں کنیز بن کر آئی ہوں۔ یہی اثر تھا اس ماں کا کہ اس بیٹے میں آیا، ساری زندگی اپنے مولا کو آغا اور مولا اور سیدی کہا کہتے رہے، ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کی طرح رکھا۔ جب مولا پکارتے حاضر ہو جاتے۔ جب عمر سعد سے گفتگو ہوئی 6 محرم کو، آج بھی وہ مقام موجود ہے، جب جاتے ہیں ادبات عالیہ میں، وہ مقام جہاں امام حسین اور عمر سعد کی گفتگو ہوئی، تو جب مولا جانے لگے تو ایک مرتبہ مولا عباس نے بڑھ کے کہا کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، کہ بہتر نہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ تو امام حسین نے کہا عباس انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ عمر سعد اپنے بیٹے کو لا رہا ہے، اس لیے میں علی اکبر کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ تو مولا عباس نے کہا مولا ذرا دیکھیے وہ اپنے بیٹے کو ساتھ ایک غلام کو بھی ساتھ لا رہا ہے، آپ مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر کر لے چلیے۔ اللہ اکبر، مولا دیکھے کہ وہ بیٹے کے ساتھ غلام بھی لا رہا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ سیدی اور مولائی اپنے امام کو کہتے رہے۔ کس قدر مولا عباس میں اطاعت، محض اطاعت تھی آپ میں اپنے امام کی، کہ وہ عباس کے جو بچپنے سے کہا جا رہا ہے اے عباس تم کربلا کے لیے بنائے گئے ہو، تم کربلا کے لیے تیار کیے جا رہے ہو۔ یہ ایک واقعہ جو آپ بارہا سنتے آ رہے ہیں، کسی نے اس واقعے کو جنگ صفین میں کہا ہے تو کسی نے بچپنے میں وہ واقعہ کہا ہے کہ عباس کا سن ابھی 4 یا 5 برس کا تھا، مولا امام حسین مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، مولا کو پیاس لگی تو مولا حسین نے کہا اے خمبر میرے لیے پانی لا دو، تو مولا عباس کے کانوں میں جب یہ آواز گئی تو کہا خمبر تم بیٹھ جاؤ، میں اپنے آقا اور مولا کے لیے پانی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر مشکیزہ لا رہے تھے، اور کیسے لائے؟ سر پر مشکیزے کو رکھ کر لا رہے تھے، جب پانی چھلکا تو بازوؤں پر گرنے لگا۔ علی کی نگاہ عباس پر تھی اور آنکھوں سے آنسو جا رہی تھی۔ کسی نے بڑھ کے کہا مولا یہ تو خوشی کا موقع ہے نا، ایک بھائی اپنے بھائی کو پانی پلا رہا ہے، تو مولا نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ آج عباس حسین کو پانی پلا رہا ہے، لیکن کربلا ہوگی یہی عباس ہوگا جو اسی سبیل پانی کے سبیل کے لیے جائے گا۔ یقیناً مولا عباس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے القابات آپ کو دیے گئے ہیں۔ خود پیغمبر اکرم نے روئے صادقہ میں ایک سچے واقعے میں مولا عباس کو خطاب کیا ہے، یا عباس انت باب الحوائج، اے عباس تم باب الحوائج ہو، تم باب المراد ہو۔ مولا امیر المومنین نے کہا یا عباس انت قرۃ عین فی یوم القیامہ، اے عباس تم میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، قیامت کے دن تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنو گے۔ چوتھے امام نے فرمایا میرے چچا عباس کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اولین اور آخرین کے شہداء جس مقام کو دیکھ کر غبطہ کریں گے، حسرت کریں گے کہ اے کاش یہ مقام ہم کو بھی مل جاتا ہو، وہ مقام اللہ نے عباس کو عطا کیا۔ کیوں نہ ہو عباس نے جو ایثار کربلا کے میدان میں دکھائی، جو وفا کربلا کے میدان میں دکھائی، کوئی ایسا ایثار نہیں کر سکتا، کوئی ایسا وفا نہیں کر سکتا جو عباس ابن علی نے کیا۔ بار بار آ کر اپنے امام کی خدمت میں کہہ رہے ہیں مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے،
ایک مرتبہ مولا نے بڑی حسرت بھری نگاہ سے عباس کے چہرے پر دیکھ کر کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک مرتبہ نظر الی یمینا و شمال، عباس نے دائیں اور بائیں جانب نگاہ کی، مولا وہ لشکر ہی کہاں میں جس کا علمدار تھا، میرے سامنے اونو محمد شہید کر دیے گئے، میرے سامنے علی اکبر کے سینے پر برچی لگی، میرے سامنے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، مولا جگر تنگ کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی سکینہ مشکیزہ لے کر آگے بڑھتی ہے، چچا جان بہت پیاس لگ رہی ہے۔ مولا سمجھ کے کہا عباس جاؤ، جا کے سبیل کر دو، ان بچوں کی پانی کی سبیل کر دو۔ ادھر عباس خیمے زینب میں آئے، زینب سے رخصت ہو رہے ہیں، ایسے میں زینب بڑی حسرت بھری نگاہ سے عباس کو دیکھ کر کہتی ہے عباس ارے 19ویں رمضان کو بابا نے کہا تھا میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، میں یہ ٹھہر ٹھہر کے سوچتی تھی عباس جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی بہن کے بازوؤں میں کون رسن باندھے گا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا، ارے میرے بابا نے کہا تھا میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، ہاں مجھے یقین ہے اب میرے چر سے چادریں بھی چھینی جائیں گی۔ جاؤ عباس جاؤ۔ ادھر حسین نے پرچم عباس کو تیار کیا، پرچم عباس کے ساتھ مشک سکینہ کو باندھا، پرچم پہ لکھا نصر من اللہ فتح قریب، دوسری جانب لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں معلوم امام نے کس طریقے سے عباس کو الوداع کہا ہو، اے عباس جاؤ، ارے یہ وہی عباس ہے نا جس کو فاطمہ نے کہا تھا کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ ہاں فاطمہ نے دو ہی چیز پروردگار سے مانگی تھی، ایک علمدار کو مانگا، دوسرے آزادار کو مانگا ہے۔ عباس جا رہے ہیں مقتل کی طرف، عباس 4000 کے لشکر کو ایک مرتبہ دریا میں راستہ بنایا، نیزے سے جنگ کرتے ہوئے فرات میں اترے، مشک سکینہ کو بھرا، یہ بتا دیا کہ دیکھو اب ہمارا فرات پہ بھی قبضہ ہے۔ چلوں میں پانی لیا، فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس یاد آ گئی، سکینہ کا چہرہ آنکھوں میں پھر گیا، پانی کو فرات میں دے مارا، مشک سکینہ کو بھرے ہوئے عباس، اب غازی کی ایک ہی چاہت ہے یہ مشک سکینہ خیمے حسینی تک پہنچ جائے، اور یہ کہتے ہوئے جنگ کر رہے ان قطعتم یمینی انی احام دینی و امامی، اے ظالموں اگر تم میرے شانوں کو بھی ختم کر دو تو میں اپنے امام کی نصرت کروں گا، میں اپنے دین کی نصرت کروں گا۔ ہاں عباس کے شان قلم ہو گئے، اب عباس نے مشک سکینہ اور علم کو اپنے دندان میں لیا۔ کسی نے کہا عباس حسین کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارتے؟ ہائے غازی کہاں سے پکارے جس کے دندان میں مشک سکینہ ہو۔ ایک ظالم نے ایک ایسا تیر مارا، عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا، ارے بازو کہاں تھے جو اس تیر کو عباس نکالتے؟ دونوں زانوں کو جم کیا، تیر کو نکالنا چاہا، ایک ظالم آگے بڑھا، ارے پیشانی عباس میں ایسا گرز لگایا، 19ویں محرم یاد آ گئی، جالی کے سر پر گرز لگا تھا۔ میں کہوں گا مولا علی آپ کے 2 ہاتھ موجود تھے، آپ نے خاک کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈالی تھی، ہائے عباس کے ہاتھ نہیں ہے، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، کربلا کا واحد شہید ہے جو گھوڑے سے زمین پر آیا ہے تو منہ کے بل زمین پر آیا۔ یا سیدی و مولائی علیک منی السلام۔ ادھر حسین نے عباس کی آواز کو سنا، الآن
انکسرا ظہری وقلت حلتی، اے عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب سارے چاروں تدبیر حسین کے لیے مسدود ہو گئی۔ اب اشقیاء کے حسین کو تانا دیتے ہیں، اے حسین عباس کیا ہو گئے، اے حسین علی اکبر کیا ہو گئے۔ حسین تنہا چلے، کچھ دیر چلے، جھک کر ایک چیز کو اٹھایا، یہ عباس کا ہاتھ تھا۔ نجف کا رخ کر کے کہا بابا یہ وہی ہاتھ ہے جو 21ویں رمضان کو آپ نے میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ دوسرا بازو حسین نے اٹھایا، لاش عباس پر پہنچے۔ جب عباس نے وصیتیں کرنا شروع کی، مولا میرے لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے چلا تھا کہ پانی کی سبیل کروں گا۔ اے مولا میرے لاش کو یہی رہنے دے۔ امام نے عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہوا تھا، بار بار عباس زانوں سے سر ہٹا رہے ہیں۔ حسین نے پوچھا اے عباس اپنا سر میرے زانوں سے کیوں ہٹاتے ہو؟ عباس کہتے ہیں مولا میرے آخری وقت میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، لیکن آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ میں کہوں گا اے عباس عصر کا ہنگام ہوگا، جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئیں گے، فاطمہ کی آواز آئے گی اے میرے لال میں یہاں موجود ہوں۔ ہاں من کا جری کا ڈھل گیا، بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا، بھائی کے سامنے اب حسین پرچم عباس کو لے کر جب خیمے حسینی پر پہنچے ہیں، چاہنے والی بھتیجی آگے بڑھ کر کہتی ہے اے بابا میرا چچا کیا ہو گیا؟ امام نے جیسے ہی دامن کو کھولا عباس کے بازو نظر آئے، زینب خیمے میں آئی، بیویوں کو جمع کر کے کہتی ہے اے بیویوں میں نے اب تک تو کہا تھا کہ تمہاری چادر کی محافظت کروں گی، لیکن ہائے میرا عباس شہید ہو گیا، اب تمہاری چادر کا محافظ اپنے ہاتھوں کو کٹائے ہوئے مقدم دریا کے کنارے سو رہا ہے، کوہرام بپا ہے، واہ عباسا واہ علیہ واہ محمدہ، اللہ لعنت اللہ علیہ۔